نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی محمد راشد سعیدی۔ پروگرام امت کے روشن ستارے میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے محرم الحرام کے حوالے سے کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مقدس اور بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احسانات فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری کرم نوازیاں فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی محرم الحرام کے 10 تاریخ کو بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام سے قبل حضور کے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی اسی دن ہوئی، اور انہیں جس دن نمرود نے آگ میں ڈلوایا وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا، جس دن ان پر آگ گلے گلزار ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دریا میں سے پار لگایا اور فرعون کو غرق کیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینے تشریف لائے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے وہ لوگ 10 محرم الحرام کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے سوال کیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، کیونکہ فرعون ظلم و ستم کیا کرتا تھا، بچوں کو قتل کیا کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو حکم خداوندی کے مطابق آپ بنی اسرائیل سے لے کر نکلے اور اس دریا سے پار ہوئے اور فرعون اس دریا میں غرق ہوا، تو وہ دن 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ ہم اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کے 10ویں سال ارشاد فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ہم 10 محرم الحرام کے دن کا بھی روزہ رکھیں گے اور ایک روزہ اضافی بھی رکھیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ محرم الحرام میں 2 روزے رکھنے چاہیے تاکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی محرم الحرام کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ پوچھا گیا کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے بھئی بات یہ ہے کہ یزید کی ماں نے منت مانی تھی کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مقابلہ ہو رہا ہے اگر اس میں یزید کامیاب ہو جائے گا تو میں روزہ رکھوں گی۔ ہم نے اس پر کتابوں کو اچھے انداز سے دیکھا، تحقیق کی، نتیجہ یہ نکلا یہ اس طرح کی تمام باتیں ایک پروپیگنڈا ہے، ایک جھوٹ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جتنے بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں سب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے محرم الحرام کے روزوں کی برکات حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چلنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، نہ کہ کوئی یزید کے حوالے سے اس طرح کا کوئی روزہ رکھتا ہے جس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے۔ محرم الحرام میں کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ آپ اور میں اس مہینے میں کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کریں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے
جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے دنیا میں عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان غربت کے عالم میں ادا کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں کا حق یہ بھی بنتا ہے کہ جب وہ صدقہ اور خیرات ادا کریں تو وہ اس بات کا لحاظ کریں کہ وہ کس کو دے رہے ہیں۔ پیشہ ور زمانے کے بھکاریوں کو شریعت نے دینے کی اجازت نہیں دی ہے۔ غریب مستحق مسلمانوں تک آپ اپنا صدقہ پہنچائیں۔ آپ کے پڑوس میں بہت سے لوگ رہتے ہیں جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا پکایا جاتا ہے اور 2 وقت کے کھانے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، ایسے لوگوں کو اپنا صدقہ اور اپنی خیرات پہنچائیں۔ آپ کے رشتہ داروں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑے پریشان حال ہیں۔ کووڈ کے بعد دنیا بھر کے اندر لوگ پریشان حال ہیں، لوگ مشکلات کا شکار ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں بند ہو گئیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اس وقت لوگ ایک ایک روپے کو بھی زندگی میں ترس رہے ہیں۔ آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسا ہو، آپ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے رفقا کو ایصال ثواب کرنے کی نیت سے آپ ان کو صدقہ دیں۔ آپ ان کو بتائیں نہیں، صدقہ بن بتائے بھی دیا جا سکتا ہے، دل میں ارادہ کر لیں، آپ کی نیت اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گی، اور آپ جب کسی کو دیں گے تو آپ کا صدقہ اللہ کے دربار میں قبول ہوگا۔ بہترین صدقہ وہ ہے جس سے کسی کی حاجت پوری ہو جائے، جس کی کسی مشکل میں مدد ہو جائے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کماتے ہیں، بڑی مشکل سے گھر کا گزارا ہوتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھتے ہیں بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ہیں کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، لیکن آمدنی کم ہونے کی وجہ سے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ آپ کرائے کی مد میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ بہت سے مسلمان ہیں ان کی آمدنی بہت کم ہے، لیکن ظاہر تعلیم کے بغیر دنیا میں سروائیو کرنا بہت مشکل ترین کام ہے۔ آپ ان کے بچوں کی اسکول کی فیس کی مد میں ان کی مدد کریں، آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ بچوں کے ڈریس کے معاملات ہیں، گرمی سردی کے ڈریس الگ الگ ہوتے ہیں، آپ یہ لے کر بھی دے سکتے ہیں، اس کا ثواب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کریں گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے ہمیں کریم کے کرم سے بہت سارا ثواب حاصل ہوگا۔ ایک تیسرا کام جو لوگ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، وہ کام یہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو امام حسین کا فقیر بناتے ہیں۔ یاد رکھیں دنیا میں ویسے بھی بغیر کسی وجہ کے بھیک مانگنا حرام ہے، اور اگر کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے یہ کام کرتا ہے تو وہ حرام کام کرتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوگا، کل قیامت کے دن اسے اللہ کے دربار میں منہ دکھانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ناظرین کرام اپنی اولاد کو امام علی مقام امام حسین کے نام پر فقیر نہ بنائیں، کیونکہ اس کی تعلیم ہماری شریعت نے نہیں دی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بچہ عطا فرمائے گا ہم اسے امام حسین کا فقیر بنائیں گے۔ تو یاد رکھیے ہم امام حسین کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ گناہ کے معاملے میں کسی نظر کو مکمل کرنے کی پوری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر وہ نظر جو شریعت سے ٹکرائے اس کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم نے کوئی بھی منت مانی ہے تو وہ شریعت سے نہ ٹکرائے، اگر وہ ٹکرائے تو اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آیا کرتے تھے اور اپنی منت کا تذکرہ کرتے تھے، جو منت اسلام سے نہیں ٹکراتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اجازت دیتے تھے، اور حضور اس کو پورا کرنے کا طریقہ بھی بتاتے تھے۔ اس لیے ناظرین کرام آپ اپنے بچوں کو، آپ اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو جو 2 سال سے 3 سال سے 4 سال سے فقیر بن رہے ہیں، اس مرتبہ ان کو اس طرح کے کام سے روکیں۔ ناظرین کرام اسی طرح لوگ سوال کرتے ہیں کہ محرم الحرام میں ہمیں تعزیہ دیکھنے کے لیے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اور کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں یہ جو تعزیہ بنایا جاتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر میں پچھلے سوال کی جانب بھی آتا ہوں کہ تعزیہ کب نکالا گیا۔ کہا جاتا ہے تیمور لنگ ایک بادشاہ تھا جو ہر سال امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر حاضری دیا کرتا تھا۔
ایک مرتبہ بیمار ہو گیا تو اس نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ مجھے ان کے مزار شریف کی تصویر ہی بنا کر دکھا دو تاکہ مجھے ان کی یاد آئے اور میں ان کی زندگی کے پہلوؤں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کروں۔ تعزیہ کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ آپ جس طرح روضہ رسول کی ایک چھبی بنا کر اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور مکہ شریف کی ایک تصویر آپ اپنے گھر میں لٹکاتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے گھر میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کی ایک تصویر لگا لیں۔ یہ جو ہمارے زمانے میں ہے کہ لکڑی کا بنایا جاتا ہے، پھر اس میں 2 قبریں بنائی جاتی ہیں، ایک پر لال کپڑا ڈالا جاتا ہے، ایک پر ہرا کپڑا ڈالا جاتا ہے، پھر اس پر طرح طرح کے فروٹ لٹکائے جاتے ہیں، میوے جات لٹکائے جاتے ہیں اور لوگ آتے ہیں، لوگ اسے چومتے ہیں۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہندوستان کے اندر نہ جانے کس شخص نے یہ طریقہ رائج کر دیا اور آج اتنا پروان چڑھ چکا ہے کہ جو لوگ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو حج نہیں کرتے، وہ لوگ اتنی شدت کے ساتھ تعزیہ لے کر نکل رہے ہوتے ہیں کہ آپ اور میں اگر ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہم اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگیں گے، اور وہ پھر اس حوالے سے ایسا عجیب و غریب انوائرمنٹ بناتے ہیں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تعزیہ جا رہا ہو تو آپ چپل نہیں پہن سکتے، تعزیہ کے قریب آئیں تو آپ یہ سمجھ کر یہاں سے چیز اٹھا کر کھائیں کہ جیسے امام حسین کے مزار سے چیز اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح کے تمام تعزیے شریعت مصطفیٰ میں منع کیے گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کے مطابق ایسی تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ایسی تمام چیزوں سے رکنا چاہیے۔ جب وہ کام حرام ہے تو ہمیں اس کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نکالنے والے 4-6 لوگ ہوتے ہیں اور دیکھنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ میرے استاد گرامی فرمایا کرتے ہیں اگر لوگ تعزیہ دیکھنے کے لیے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیں تو یہ نکالنے والے شرم کے مارے نکالنا ہی بند کر دیں گے۔ امام علی مقام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ امام علی مقام کیا کیا کرتے تھے؟ آپ مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس دیا کرتے تھے۔ اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ اپنے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو عالم دین بنا دیں، امام حسین کے نانا کے دین کا وارث بنا دیں۔ اہل بیت سے محبت اگر آپ کو ہے تو آپ اہل بیت کی محبت میں مسجد چلے جائیں، کیونکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کو آباد فرمایا تھا۔ اگر آپ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دین اسلام کی خدمت بطور واعظ نہیں کر سکتے، درس حدیث نہیں کر سکتے، درس قرآن نہیں کر سکتے، لیکن آپ امام علی مقام سے محبت کرنے والوں کی طرح مسجد میں جا کر درس سن تو سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت جتنی پرابلمس ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں اور جتنی مشکلات ہیں، ان سب کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے بہت دور ہیں۔ آئیے اپنی زندگی کو بہتر کیجیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کے اہل بیت سے اپنی محبت کا اظہار یوں کیجیے کہ یا تو علم حاصل کرنے کے لیے مسجد چلے جائیں، یا پھر آپ نے علم حاصل کر لیا ہے تو آپ دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں۔ اسی شوق کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ ہم سوشل میڈیا پر آپ کو علم دین سکھانے کے لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ اپنے میزبان مفتی محمد راشد سعیدی کو آج کے پروگرام امت کے روشن ستارے میں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اور صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔